قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لینا تھا۔ تمام معزز صحابہ بالخصوص حضرت طلحہ اور زبیر آپ کے پاس آئے اور اس امر پر زور دیا کہ خلیفہ شہید کے قاتلوں کا جلد از جلد سراغ لگا کر ان پر شرعی حد جاری کر دی جائے۔ جناب علی المرتضیٰ نے جواب دیا، میں غافل نہیں ہوں، لیکن اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں، آپ ٹھہر جائیے تاکہ فضا میں ذرا سکون آ جائے۔ اس پر عوام نے اپوزٹ سوچنا شروع کر دیا اور شکوک و شبہات کی فضا پیدا ہونے لگی۔ آخر مولا کائنات نے قاتلین عثمان غنی کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کی، مگر معاملہ بہت پیچیدہ تھا۔ سب سے بڑی الجھن یہ تھی کہ کوئی آئینی شہادت موجود نہ تھی۔ قتل کے وقت صرف بی بی نائلہ وہاں موجود تھی۔ وہ اپنی ضعیف بصارت کی وجہ سے کسی کو پہچان نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے ایک دو آدمیوں کا حلیہ بتایا، لیکن نشاندہی ناکافی تھی۔ حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کو پکڑا تو انہوں نے قسم کھا کر اپنی بارات ظاہر کی کہ وہ قتل کے ارادے سے ضرور داخل ہوئے تھے، لیکن حضرت عثمان کے ایک جملے سے وہ متاثر ہوئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ دو آدمیوں نے حملہ کیا تھا جن کو محمد بن ابی بکر بھی نہیں جانتے تھے۔ حضرت نائلہ نے بھی اس بیان کی تصدیق کی کہ محمد بن ابی بکر شریک قتل نہ تھے۔ ابھی تک قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا۔ قاتلین پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قابو نہ تھا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ حضرت علی کی دوسری بڑی مشکل یہ درپیش تھی، علمائیوں نے حضرت علی کی بیعت کر لینے کے باوجود ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بیعت عامہ کے بعد تیسرے روز حضرت علی نے ان تمام لوگوں کو جو مختلف علاقوں سے آ کر مدینہ منورہ جمع ہو گئے تھے اپنے اپنے وطن جانے کا حکم دیا، اور انہوں نے منتشر ہونے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے سردار بالخصوص عبداللہ بن سبا نے آپ سے ظاہری عقیدت کے اظہار کے باوجود آپ کے حکم کی تکمیل کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا، اور باغیوں کو معلوم تھا کہ اگر ان کی جمعیت منتشر ہو گئی تو ان کے خلاف کارروائی آسان ہو جائے گی۔ قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شام میں ایک انقلاب برپا ہوا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ والی شام حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلودہ کرتا اور بی بی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں دمشق منگوا لیں اور انہیں جامع مسجد میں آویزاں کروا دیا، جنہیں شامی لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، انہیں دیکھ کر روتے تھے اور شہادت عثمان غنی کا انتقام لینے کے لیے عہد کرتے تھے۔ اب اس سے ہوا کیا کہ اس سے عوام میں حضرت علی کے خلاف شکوک و شبہات کی فضا پیدا ہو رہی تھی۔ اب آواز اٹھنے لگی کہ قصاص ہونا چاہیے۔ مسند خلافت پر آنے کے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عثمانی عمل کو معزول کر کے ان کی جگہ نئے عامل مقرر کیے تاکہ عوام کو ان کے خلاف جو شکایت ہیں وہ دور ہو جائیں۔ چنانچہ عثمان بن حنیف کو بصرہ، عمار بن شہاب کو کوفہ، عبداللہ بن عباس کو یمن، قیس بن عبادہ کو مصر اور سہیل بن حنیف کو شام کا والی مقرر کیا۔ عثمان بن حنیف جب بصرہ پہنچے تو سابقہ والی عبداللہ بن عامر حج کے لیے گئے ہوئے تھے، اس لیے بعض لوگوں نے عثمان بن حنیف کو امیر تسلیم کر لیا اور بعض غیر جانبدار رہے۔ سہیل بن حنیف کا تقرر شام میں ہوا تھا، جہاں امیر معاویہ 20-22 سال سے ولی چلے آ رہے تھے۔ شام میں ان کا بڑا اثر تھا، انہیں معزول کرنا آسان نہ تھا، چنانچہ انہوں نے نئے نامزد ولی سہیل بن حنیف کو شام کی حدود میں داخل نہ ہونے دیا اور شام کی سرحد تبوک سے ہی اسے واپس کر دیا۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی مشکلات۔